کالا یرکان جسے کہا جاتا ہے، اس کے بچاؤ کے سلسلے میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے پھیلنے کے ذرائع پہ غور کریں۔ بلڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹس کی اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ پراپر مستند ڈاکٹر کے مشورے سے، مستند جگہ سے یعنی ہاسپٹل سے پراپر اسکریننگ کے بعد یا ٹیسٹنگ کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژن ہونا چاہیے۔ غیر ضروری انجیکشنز، غیر ضروری ڈرپس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طاقت کے نام پہ یا مائنر النس میں کمزوری کے نام پہ یا فوری ریلیف کے نام پہ ہم غیر ضروری انجیکشنز اور ڈرپ کے کلچر کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں جہاں ذریعہ علاج ٹیبلٹس یا سیرپ اویلیبل ہوں انجیکشن سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سرنجز ری پیک ہونے کے واقعات بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں نہیں پتہ ہوتا جو ڈرپ یا انجیکشن لگ رہا ہے وہ خدا نخواستہ کسی انسٹرلائز سرنج یا ڈرپ سیٹ کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر انجیکشن ضروری ہو، مجھ سے ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے کہ انجیکشن ضروری ہے، تو نئی سرنج، پیکڈ سرنج استعمال کرنے کو ترجیح دیں۔ اس کے علاوہ اوپن کٹس، وونڈز، زخم اور پھوڑے پھنسی جو ہیں اس میں سے بہتے ہوئے خون یا پانی کو ٹچ کرتے ہوئے اجتناب کریں کہ نیکڈ ہینڈ سے یعنی گلوز پہنے بغیر ان زخموں کو ڈیل نہ کیا جائے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ زخمی کے اندر کون کون سے جراثیم ہیں۔ تو ہیپیٹائٹس بی اور سی اور دوسرے انفیکشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، چاہے کوئی بھی مریض ہو جس پہ سے بہتا ہوا خون یا رستا ہوا زخم کا پانی بعض اوقات جراثیم کیری کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض انسٹرومنٹس ایسے ہیں جیسے سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں، اینڈوسکوپی کے انسٹرومنٹس ہیں، ڈینٹسٹری کے انسٹرومنٹس ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کے ذریعے سے بھی جراثیم ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے، تو کوشش کریں کہ اسٹرلائزڈ انسٹرومنٹس ہوں، جہاں کہیں ممکن ہو سکے ڈسپوزیبل انسٹرومنٹس استعمال کیے جائیں تاکہ ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پھیلاؤ کو روک سکیں۔ الٹرنیٹیو میڈیسن میں کپنگ کا رواج ہے، جس طرح آکوپنکچر میں، یا ٹیٹوئنگ کا سلسلہ اگر کروانا کوئی چاہے تو کوشش کریں کہ انسٹرومنٹس اس کے صاف ہوں، اسٹرلائزڈ ہوں اور جراثیم سے پاک ہوں۔ تو ہیپیٹائٹس بی سے اور سی سے بچاؤ کے لیے بلڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹس کی سیفٹی سے یہ سارے معاملات مراد ہیں۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسٹرومنٹس باربر شاپ کے یا بیوٹی پارلر کے بھی ایک بڑا سورس ہیں ہمارے ملک میں ہیپیٹائٹس کے پھیلاؤ کا، تو کوشش کریں شیونگ کٹ اور بیوٹی پارلر کی کٹ آپ کی اپنی ہو، اور جہاں کہیں ممکن ہو سکے ڈسپوزیبل چیزیں استعمال کرنے کو ترجیح دی جائے۔